بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام کیسر ہے. آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ بہت زیادہ جو چیز ہم سن رہے ہیں, سنتے رہتے ہیں, اور جسے سن کے میرے کان کم از کم پک گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بھارت کے انالیسس جو ٹی وی اینکرز ہیں یا جو میڈیا ہے, جو لوگ بھی ہیں, وہ جب بھی پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک بات جوڑتے ہیں کہ بھائی یہ غریب ملک ہے, بھکاری ملک ہے, ہمیشہ پیسے مانگتا رہتا ہے. یہ تمام باتیں وہاں سے باتوں کو جوڑ دیتے ہیں, اور جس کے بعد وہ سچ ماننے لگتے ہیں لوگ وہاں کے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا ہی ہوگا. اب ہمیں اس ویڈیو میں کمپیئر کرنا ہے یہ کہ پاکستان کی اصل میں پوزیشن کیا ہے فائنینشلی, اور کمپیریزن کریں گے اس کو ہم بھارت کے ساتھ, تاکہ یہ مسئلہ آج ہمارا حل ہو جائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر ضرور کریں گے, تاکہ جن لوگوں کو, جو لوگ ریسرچ نہیں کرتے, فگرز پہ, فیکٹس پہ بات نہیں کرتے, تو آج ہم جو بھارتی رپورٹ ہے وہاں سے اٹھائیں گے, اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں سے اٹھائیں گے. اس کا لنک بھی آپ سے شیئر کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس اس کے اسکرین شاٹس بھی شیئر ہو جائیں, اور آج یہ مسئلہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے کہ کون سے ملک کس پوزیشن پہ آج کھڑا ہے, کس پہ کتنا قرضہ ہے, اور کون کہاں ابھی اس ٹائم کہاں کھڑا ہے. سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ جو گورنمنٹ ہے وہ دو قسم سے لون لیتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل لون جو ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے اس کا انٹرنل لون. تو ہمارا جو مین فوکس ہوگا آج وہ ایکسٹرنل لون سے ہوگا, کیونکہ بھکاری تو پھر جا کے جو کہتے ہیں, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مانگتا ہے, تو ایکسٹرنل لون کی بات کریں گے. تو اس میں جو ہے آئی ایم ایف آتا ہے, ورلڈ بینک آتا ہے, ایشین بینک آتا ہے, یہ تمام ادارے جو ہے وہاں پہ آتے ہیں. اور انٹرنل کے اندر جو ہے آپ کے اپنے جو بینک ہیں وہ آتے ہیں, آپ کے انشورنس کمپنیز آتی ہیں, اور آپ کے فنڈز, میوچل فنڈز وغیرہ, یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور بھی چیزیں آتی ہیں, مگر شارٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. اب جب میں نے ڈیٹا چیک کرنا شروع کیا, میں نے ورکنگ شروع کی, تو آج ہم تمام کی تمام پروف کے ساتھ بات کریں گے. جیسا میں نے کہا آپ سے, تو میں نے 2018 کا جو ڈیٹا چیک کیا, اس کے مطابق جو کمایا بھارت نے 2018 میں, وہ کمایا اس نے $570 بلین, یہ اس کی ارننگ تھی. اور جو گورنمنٹ کے ایکسپینس تھے اس میں سے نکالے اس نے $750 بلین. تو یہاں پر جو ڈیفیسٹ جنریٹ ہوا وہ $180 بلین کا تھا. اور جب ملکوں کی صورتحال یہ ہو جائے کہ ان کی 570 ارب کمائی ہو اور 750 ارب خرچہ ہو, تو ایسے ملک جو ہے وہ اینولی اپنے اس چیز کو کور کرنے کے لیے لون کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ریجن کی صورتحال کیا ہے, کیونکہ قرضوں کے حوالے سے جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ شاکنگ ہوتے ہیں. یعنی کہ نو بڈی ول بلیو کہ اگر میں آپ پر ورلڈ وائڈ رکھ دوں گا, تو میں صرف ریجن کو ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ریجن میں پوزیشن کیا ہے. اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا, اور اس کا شارٹ شاید آپ کے اسکرین پر بھی آ جائے. جو ہمارے اس ٹائم سملر کنٹریز رینکنگ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان, تو یہاں پر جو جن لوگوں نے لون لیا ہوا ہے, انٹرنیشنل لون لیا ہوا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس میں ٹاپ کنٹری ہے انڈیا. $521 بلین کا لون انڈیا پہ ہے, اور یہ ہمارے ریجن میں سب سے زیادہ لون لینے والی کنٹری ہے. نمبر 2 پہ انڈونیشیا ہے 380 ارب کے ساتھ, یوکرین 115 کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے, اور ویتنام چوتھے پہ ہے, ایجپٹ 5ویں پہ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ 6 نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. میں بولڈ کر کے دکھا رہا ہوں, $91 بلین اس پر ٹوٹل قرضہ ہے دنیا کا جو نظر آ رہا ہے آپ کو. تو 521 بھارت پہ ہے, اور $91 جو ہے وہ پاکستان پہ ہے. میں یہ صرف اس لیے دکھا رہا ہوں, اور یہ نیٹ سے سرچ کریں گے آپ, میں آپ کو لنک دے دوں گا, اور یہ پاکستانی رپورٹ نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب, اور یہ بھارتی بھی دیکھ لیں, یہ بھارتی بھی فیکٹس دیکھ لیں, شاید ان تک یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں, وہ صرف اپنے میڈیا پہ ریلائے کر رہے ہیں کہ جو میڈیا کو بتا رہا ہے کہ پاکستان بہت پیسہ لے چکا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ بہت پیسہ کھا رہا ہے دنیا سے اور لے رہا ہے, اور اپنی پوزیشن ان کو شاید نہیں بتائی جا رہی کہ وہ خود 91 ارب کے جواب میں جو ہم نے لیا ہوا ہے $521 بلین کے نیچے اس ٹائم بھارت ہے. جب آپ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہو نا کہ ایک بچہ جو ہے پاکستان میں کتنا مقروض ہے, تو اس وقت کائنڈلی بھارت میں بچہ کتنا مقروض پیدا ہوتا ہے اس پر بات ہونی چاہیے. اس کے بعد آتی ہے بات کہ ملک کوئی قبضہ کر لے گا, یہ بات بھی آتی ہے.
اس میں جو پاکستان کے اندر پروجیکٹ آیا تھا سی پیک، اس کے اندر $46 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی، اور اس میں جو چین ہے اس کا بہت بڑا کردار آپ کو نظر آیا تھا۔ $46 بلین کے بعد جو ہے ہمیں جو کمنٹس آئے اس میں یہ تھا کہ $46 ارب آپ کروا تو رہے ہیں، مگر یہ $46 ارب کے اوپر وہ پاکستان آپ سے لے لیں گے۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ 2018 میں جاپان نے آپ کو میٹرو کے لیے، چنئی میٹرو کے لیے $67 بلین دیے تھے، تو کیا $67 بلین میں آپ سے وہ بھارت لے لیں گے جاپان والے؟ کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ $46 ارب میں اگر پاکستان جا سکتا ہے تو یقیناً $67 بلین میں بھارت بھی آپ سے جاپان لے لے گا، اور ہمیں وہاں جاپنی سے بات کرنی پڑے گی بھارتی معاملات کے اوپر۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہ مجھے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں لوگوں کی، یعنی کہ انٹرنیشنل جو فورمز ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر یہ کوئی غریب ملک ہے پاکستان لیٹ سے، تو پھر پاکستان کی جو عوام ہے اس کی بھی حالت جو ہے وہ ابتر ہوگی، کھاتے نہیں ہوں گے، پیتے نہیں ہوں گے، پہننے کو کپڑے نہیں ہوں گے، گھر نہیں ہوں گے، مطلب لوگ خوش نہیں ہوں گے نا۔ تو اگر خوش نہیں ہوں گے تو رپورٹ جنریٹ ہوگی نا۔ تو ہم رپورٹ دیکھتے ہیں، اور رپورٹ انٹرنیشنل رپورٹ دیکھتے ہیں جس میں یہ فوربس کی رپورٹ ہے، اور اس کا بھی لنک میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ اس میں کہتا ہے پاکستان بیٹس انڈیا ان ہیپینس، خوشحالی کے معاملے میں پاکستان نے ہمیشہ بیٹ کیا ہے جو عوامی خوشحالی ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ رپورٹ کہتی ہے when it comes to happiness Pakistan beats India big time. That's according to the recently published World Happiness Report, which rank Pakistan in 67th position and India in 140 position. یعنی کہ پاکستان کی پوزیشن دیکھ لیجئے، اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے 156 ممالک میں سے، اس کے نیچے تو وہ گنتے ہی نہیں ہے۔ 156 ممالک میں سے جو پاکستان ہے وہ 67 نمبر کے اوپر ہے، اور بھارت جو ہے وہ 140ویں نمبر پہ ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ، یعنی کہ آدھے سے زیادہ کی بات ہے یہ۔ 67 کے بعد کتنے ہی ملک اور کم خوشحال ہیں، اور 140 پہ۔ اگر میں اب یہ اسٹڈی کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے آپ بتائیے، میں نہیں بولتا، پاکستان کی عوام بتائے، بھارت کی عوام بتائے، یہ رپورٹ فوربس کی کھول لے، مجھے آپ لوگ بتائیے کہ خوشحال ملک یہاں پر تو فار 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 اوے کتنا پیچھے ہو یار، 140 نمبر پہ، وہ بھی 156 ملکوں میں سے۔ تو جو باقی ملک رہ گئے ہیں، 10-15 ملک رہ گئے ہیں، ان کی وہ کیا ملک ہوں گے جو ملک رہ گئے ہوں گے؟ تو آپ اپنے آپ کو کہاں اسٹینڈ کرتے ہو؟ تو پاکستان کی عوام کتنی خوش ہے یہ رپورٹ بتا رہی ہے، اور آج پتہ لگا کہ بھارت کی عوام کتنی خوش ہے یہ رپورٹ ہم کو بتا رہی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ آواز آتی کیوں ہے؟ تو اس کے اوپر میں نے ایک بہت پیاری غزل سنی تھی، اور اب تک سنتا ہوں کہ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو۔ تو بس میں اسی بات پر ختم کروں گا کہ تم اتنا جو لوگوں کو بھکاری بھکاری کہتے ہو، اتنا جو سب کچھ بولتے ہو، کون سے فائنینشیل کرائسس ہیں جو چھپا رہے ہو، کون سی تکلیفیں ہیں جو چھپا رہے ہو، کون سا غم ہے جو چھپا رہے ہو، یہ اپنی عوام کو آپ کو بتانا ہوگا۔ آپ اپنی عوام سے مزید جھوٹ نہ بول سکتے ہیں، نہ ہم بولنے دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی نے بھی اس کو شیئر کر دیا اور کس نہ کس طریقے سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچ گئی اور آپ نے اس کو سرچ کر لیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، اور پردہ ہٹ جائے گا آنکھوں سے کہ ہم جب کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ فلاں ہو، آپ یہ ہو، تو ہمیں اپنے اس لیے حکم ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکو۔ تو بس صرف اتنا پیغام ہے کہ پلیز اپنے گریبان میں جھانکو، اس کے بعد آپ جو مرضی کسی کو بولتے رہیں، مگر اپنے گریبان میں جھانکو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کا فائدہ ہوا ہوگا، نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور میرے ساتھ رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔